عزیزان ملت اسلامیہ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے اعتقاد الاحباب، جو کتاب لکھی گئی ہے خالص عقیدے کے بارے میں۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عقیدہ بیان کیا اہل سنت و جماعت کا، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد بشر میں، انسانوں میں، انبیاء علیہ السلام کے بعد اور رسولان ملائکہ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے عقیدہ یہ بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام اور رسولان ملائکہ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ذات خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ہے۔ امام اہل سنت نے یہ بیان کیا، اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ خلفائے اربعہ میں سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہ کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پہ عقیدے کا آغاز کر رہے ہیں تو آغاز میں کیا فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور رسولان ملائکہ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ذات چاروں خلیفہ کی ذات ہے۔ چاروں خلیفہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ تو یہ امام اہل سنت کا بتایا ہوا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد آگے آپ یہ ارشاد فرماتے کہ خلفائے اربعہ میں سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ خلافت کی یہ ترتیب، افضلیت کی یہ ترتیب اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہے، عقیدہ ہے، اور اس میں بحمد تبارک و تعالیٰ کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو ترتیب بتائی گئی وہ ترتیب پر اعتقاد رکھنا یہ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اس کو تو ماننا ہی ہوگا۔ اب اگر اس کے برخلاف اگر کوئی کسی دوسری طرح کی سازشیں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جب ترتیب یہ ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم افضل مانتے ہیں۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سب سے افضل مانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سب سے افضل مانتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ان تینوں خلفاء کے بعد سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ان چاروں کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بلند و بالا رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں خلفاء کو جو منصب عطا فرمایا ہے، جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، کوئی دوسرا صحابی اس مقام و مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کی عظمت کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، ایک سنی کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتے، وہیں پہ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضائل و مناقب کے باب میں مولا علی کے ساتھ ملا کر کے رکھ دے تو اس کو بھی ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مولا علی کا جو مقام و مرتبہ ہے بہت بلند و بالا مرتبہ ہے۔ تو اب اگر کوئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے میں رکھے گا تو اس کو بھی کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی جائے گی۔
جس طرح کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی برا بھلا کہے تو ہم اپنی زبان خاموش نہیں رکھیں گے، اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، اس کا رد کریں گے، اس کی تردید کریں گے۔ کیوں؟ جس سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، وہ ہر صحابی رسول کا ادب و احترام لازم و ضروری ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس کی شان بیان کی ہے، اللہ نے جس کی فضیلت رکھی ہے، تو فضیلت والے کی فضیلت کو ماننا اور فضیلت والے کی فضیلت کو جاننا، فضیلت والے کی فضیلت کو بیان کرنا، یہ بھی اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سب سے افضل مانتے ہیں۔ یہ سب سے افضل ماننے کے لیے ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ کس دلیل کی بنیاد پر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں؟ کس دلیل کی بنیاد پر ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو سب سے افضل مانتے ہیں؟ تو میرا عزیز، دوسرے سارے دلائل ایک طرف، ہم ماننے والے ہیں مولا کائنات حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو ہم ان کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اے مولا علی، آپ بتا دیجئے کہ افضل کون؟ مولا علی نے فرما دیا سب سے افضل صدیق اکبر، ہم نے آنکھ بند کر کے مان لیا۔ مولا علی نے فرما دیا کہ اس کے بعد سب سے افضل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ہم نے آنکھ بند کر کے مان لیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ سب سے افضل۔ مولا علی نے کہہ دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل، ہم نے اس کو مان لیا۔ تو یہ کہ محبت جب ہم مولا علی سے رکھتے ہیں، عقیدت ان سے رکھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں باب مدینۃ العلم فرمایا ہے، تو جو علم کا دریا ہم کو ملے گا وہ مولا کائنات کے در سے ملے گا۔